اللہ پاک نے قرآن پاک اندر نازل فرمایا عیسیٰ ابن مریم آپ نے غسل کیتا نویں کپڑے پائے نویں کپڑے پا کے بارگاہ ربوبیت کے چاہے سر جھکایا اللہ دی بارگاہ چاہ کے انہوں نے عرض کی تھی قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے آ کے دعا کی تھی یا رب العالمین میرے امتیاں نے قریب ہوئے رکھے نے میں تیری بارگاہ چ دعا کرنا یا رب العالمین آسمان تو میری امت واسطے ایک دسترخوان دے فرما جن دے وچ کھان والیاں نعمتاں ہون پین والیاں نعمتاں ہون جدوں او دسترخوان تھلے آ جاوے گا کہ میرے جدوں امتی اون دے وچ کھان گے پین گے تکون لنا عیدا او ساڈے لئی خوشی دا دن بن جائے گا عید دا دیہاڑا بن جائے گا جدوں کھان والیاں نعمتاں تھلے آون گیاں پین والیاں نعمتاں تھلے آون گیاں تکون لنا عیدا اے آزاد کشمیر سے رہن والے آج پنجاب کے بندے کی گل سنو اللہ کا قرآن سنو تو کرے تو ٹھنڈ پا دے جاؤ میرے رب نے قرآن پاک میں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نے رب کی بارگاہ یعنی میں رب کی بارگاہ چرز کی تھی یا اللہ جدو آسمان تو دسترخوان تھلے آوے گا کھان والیاں نعمتاں ہون گیاں پین والیاں نعمتاں ہون گیاں میرے امتی کھان گے تے تکون لنا عیدا ساڈے لئی عید دا دیہاڑا بن جائے گا خوشی دا دن بن جائے گا اتنی گل نہیں کی آکھیا عید لی اولینا و آخرینا ساڈے تو پہلے لوکاں لئی بھی عید دا دیہاڑا بنے گا ساڈے تو بعد وچ آون والیاں لئی بھی عید دا دیہاڑا بن جائے گا میں تے حضرت صاحب مولوی صاحب رکھو قرآن سر سے تے سچ سچ دسو او عیسیٰ ابن مریم دے امتیاں لئی جے آسمان تے اتو کھان پین والیاں چند نعمتاں آون تے او عید دا دیہاڑا بن سکدا ہے کہ جس دن اللہ دی سب تو وڈی نعمت عظما جن دے بارے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اے مومنو میں تانوں اکھاں دتیاں پیر دتے ہاتھ دتے پورا جسم دتا کھان والیاں نعمتاں پین والیاں احسان بھی جدلایا سب تو وڈی نعمت تواڈے وچ بیٹھی میں کہ کتنے نعمتاں کھان پین والیاں کہ جو او آون تے عید دا دیہاڑا بن سکدا ہے کہ جس دن اللہ دی سب تو وڈی نعمت عظما 12 ربیع الاول واجے میلاد نبی بھی عید دا دیہاڑا بن سکدا ہے یہ گل نہیں سمجھ آئی ہے جنہاں نوں نہیں آئی وہ بھی بولو سبحان اللہ یہ گل ایک دفعہ بیان ہوندی ہے بار بار نہیں ہوندی سبحان ایسے تے نہیں کیتا اگل اکو دفعہ ہوندی ہن توجہ فرمائیے رات عیسیٰ ابن مریم دے کلمہ پڑھن والے نے آسمان کو دسترخوان ہوئے جن دے چ کھان والیاں نعمتاں تے پین والیاں ان واقعی مقابل کرے مصطفیٰ نے رحمت بندہ کہتا میں نہیں کر سکتا بڑے تو بڑا شیخ القرآن ہوئے شیخ الحدیث ہوئے محدث ہوئے محدث ہوئے واقعی تو میں پائیے کاری نہیں سکتا کتے حضور دی ذات با کمال تے کتے کھان والیاں پین والیاں نعمتاں بھئی اللہ دی سب تو بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت نے تو میں کہتے چند نعمتاں آن تو تھلے تے عید دا دیہاڑا بن سکدا ہے عید دی اولینا و آخرینا پہلے لوکاں نے بھی عید دا دیہاڑا تے بعد وچ آون والیاں نے بھی عید دا دیہاڑا تے جس دن اللہ دی سب تو بڑی نعمت دنیا تے او 12 ربیع الاول عید دا دیہاڑا نہیں بن سکدا سبحان اللہ بھائی ہن سمجھ آئی گل اونچی بولو سینے دا دل لا کے سبحان اللہ تے آؤ جی گانے من تو فرما دے جانا میں قرآن پاک پڑھیا قرآن پاک کی اندر ثابت کیتا جو عیسیٰ ابن مریم علیہ نبی جنان صلاۃ والسلام انہاں دی امتیاں واسطے آسمان وچوں کوئی جناب کھان پین والیاں نعمتاں آون تو عید دا دیہاڑا بن سکدا ہے تو جس دن میرے رب دی سب تو وڈی نعمت دنیا تے تشریف لے کے آوے او نبی میلاد النبی والا عید دا دیہاڑا بن سکدا ہے آؤ نہ میں قرآن پاک دو بار کیونکہ حدیث دا درد ہے میں مصطفیٰ جانے رحمت دا فرمانے آبو شان پڑھنا چاہنا میرے تاجدار کائنات اللہ دا پیارا محبوب میرے زہرا پاک دی پیارے بابا جان حسنین دا نانا کی فرما گئے صحابہ دا جمع کثیر میری سرکار فرما رہے فرما میرے پیارے غلاموں جی یا سیدی یا رسول اللہ
بازار دی کاتل والے مدینے دے تاجدار فتوحا دے مکھڑے والے فلہ دیا پیاریاں پیاریاں صوفہ والے حکم ہوئے فجا کی فرمانا چاہ رہے ہو میری سرکار نے فرمایا سارے مومنین واسطے جمعے دا دن عید دا دن بولو جمعے دا دن عید دا دن سنیو ہزار کشمیر دن چلے کے میرے نبی دا ذکر کرن پہ کرامن والے میرے نبی دا ذکر سنن پہ سنامن والے ذرا توجہ فرمائیے گا میری سرکار فرما دے رہے مومنینو تا قیامت لئی تا قیامت واسطے جمعے دا دیارہ دوادن عید دا دیارہ اس حدیث میں امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند شریف کے اندر نقل فرمایا فرماتے نے میری سرکار نے فرمایا تا قیامت تک جمعے دا دن سارے کلمہ پڑھنے والے آئی میرے ایمان والے آئی میرے سچے تے پتے غلامہ واسطے عید دا دیارہ عید دا دیارہ میں آتا توجہ کیوں عید دا دیارہ میں اے ہوئی نبی پاک فرمان وچ بیان کرنا چاہوں صاحب ترمذی نے اپنی سنن شریف کے اندر نقل فرمایا سجا کیے جمعے دا دیارہ عید دا دیارہ کیوں ہے آج فرما دے نہیں اس وجہ تو کیونکہ جمعے والے دن اللہ دا سب تو پیارا نبی یعنی جڑے سب تو پہلے دنیا کی تشریف لے کے آئے وہ جناب آدم اللہ نبی جنا علیہ السلام اونا دی فیلاد دے بس عادت جمعے والے دن ہوئی جنی آدم جمعے والے دن پیدا ہوئے جس دن آدم دنیا کی حامل اس دن دا اے مقام قیامت تک سارے لوگاں عید دا دن بن جانا ہے تے جس دن آدم دا بھی نبیاں دا سردار نبیاں دا سردار رسولاں دا سردار کائنات دا مالک مختار اے دنیا میں تشریف لے آوے اس تارا ربی الاول میلاد النبی بھی عید دا دیارہ بن سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ چہرہ بدوہا یہ لگتا ہے یہاں تے موقع دی مناسبت سے شعر بھی پڑھ لیے اور جو تم سننا چاہ رہے ہو بھئی عید کی گل ہے عید والے شعر ہونا چاہیے کیوں نہ مل کے کہہ لو فلک کے نظارہ زمین کی بہارہ فلک کے نظارہ زمین کی بہارہ سبیل منا حضورہ قریبیاں دا حق چوکھا تے پہلا تے بعد آلے تھوڑا تے بعد اندر وہ جڑے دور ہوندے آ جڑے منٹ بیٹھے ہو جے نہیں پڑھنا پیچھے ٹوڑ دے مہربانی کرو الحق القریب میں تے جناب علی گل جڑی کر دے وہ بھی میں کتابی نقلی گل پہ گل جے تساں نہیں پڑھنا تے بڑے ہاتھ جوڑ کے تمہارا مطلب پیچھے ٹوڑ دو میں ذوق حاصل کرنا چاہنا مہربانی دو کہ تو سفر کر کے آئے تے تساں یہی کام رکھنا ہے اللہ دے بندے ہو یہ منیا پنجاب دے بچے ہیں بڑے بتھیرے نے جڑے نہیں سنتے آگے لیکن کشمیر آنے دا کہ کدی نہ ہوئے کیا جدا ہو بالکل بولو جنہیں پڑھنا ایک دفعہ باتوں کھڑا کرے میں اسٹیج آج چلے جا رہا ہوں میں بھی بولوں گی نا تو پھر ہے بھی ہے بالکل تو میرے نام مل کے پڑھنا سارے بھئی ایک دفعہ کھڑا کرو کوئی رعایت نہیں کیا ماشاءاللہ تے مسجد سے بیٹھے ہو تے مسجد سے بیٹھ تے تسی وعدہ پہ کر دیو تے جو ہن مکرے تے رب جانے یا تسی جانو رب کو نہیں پاؤ مل کے کہہ لو آپ فلک کے
सदा सलामत रहो तुसी भी पढ़ लो ए बंदे पढ़ते पैने शायद बिल्कुल खामोश मिलके बैठा पढ़ लो जिन्ना जिन्ना मेरे नबी की नात आनी है मिलकी करार कर ले फलक के ज़मीन की फलक के खुश कर देता है मिलके कह लो फलक के नज़ारों ज़मीन की बहारों फलक के नज़ारों ज़मीन की बहारों ज़मीन
جے اگر جناب عیسیٰ ابن مریم کے کلمہ پڑھن والیاں نہیں آسمان تو دسترخوان حاصل ہو جائے جن دے وچ کھان والیاں نعمتاں ہون تے پین والیاں نعمتاں ہون تے او عید دا دہاڑا بن سکدا ہے تے جس دن اللہ دی سب تو وڈی نعمت ہوئی جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہون جمعے دا دہاڑا او تا قیامت میں عید بن سکدا ہے تے جس دن آدم دا بھی نبیاں دا سردار آوے او بھی عید دا دن کیونکہ جملہ یہ ہے نا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی لفظ بولے نا جو ان میلاد النبی کے بعد نہ کوئی حدیث شریف پڑھی سبحان اللہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ قرآن دی آیت ہے جدو رب دی نعمت تواڈے تے ہوئے رب دی نعمتاں دا خوب چرچا کرو سبحان اللہ شانوں بھی دسنا چرچا ہے کہ پھر اسی وہ کر لیں اختلاف ہے ہونا چاہیے ایک بندہ ٹھیک ہے معترض اعتراض کرتا ہے شان کوئی طریقہ دسنا جی اسی کہڑی خوشی بنا دی تواڈے کول کوئی بندہ پوچھے نا مینوں یہ بھی بندہ دسے کیا تقابل کر کے دسے وہ تقابل نہیں کرن گے آکھن گے کتے نبیاں دی ذات جناب محمد پاک دی ذات نبیاں دے سردار تے کتے کھان پین والیاں نعمتاں تقابل کاری نہیں بندہ سکتا تے یارو جے تقابل نہیں کر سکتے تے منو اچھا جڑے پڑھے لکھے بندے تے اٹھے سٹیج تے بیٹھے نہیں انہاں دی گل ہو رہی سادے بندیاں واسطے گل چل رہا یاد رکھنا آخنا کی یاد پنجاب وچوں سید فاروق اعظم گیلانی آیا سی اس بندے نے سارے لوگ مسلمان جڑے میرے بھائی بیٹھے والے بچے یہ بھی تسی بھی تواڈے کوئی بندہ آ کے گل کردا ہے اچانک جدوں نظر آئے کیاں بیماری لگ جاندی انہیاں گلاں کردے کتے لکھیا میلاد کتے لکھیا انہوں پتہ تساں کی جواب دینا انہیں چپ کر مینوں بحث باسے دا پتہ کون جے تے بحث کرنے دا کسی آدمی دین نہ رابطہ کر تے جے میرے کو پوچھنا نا میلاد النبی کتھے لکھیا ہے تے انہوں یہ گل کرنی انہوں کہنا یار مینوں ہور کوئی نہیں پتہ لیکن ساڈی سنیاں دی قسمت وچ میلاد اگر تانوں بابا جی اللہ پاک تانوں خوش رکھ کے بڑی توجہ نال گل نوں داد بھی دے رہے ہیں توجہ فرمائیے گا اگر کوئی بندہ تواڈے کول پوچھے بحث تواڈے نال کرے او میں پڑھیا لکھیا بندہ نہیں ہے کہ انہاں گل کرنی ہے جا کسی عالم دی نال رابطہ کر تینوں پتہ چلے ویسے بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تصوف دی امام انہوں نے فرمایا بحث بادشاہ کرنا ہی نہیں چاہیے عالم دین بھی نہیں کرنا چاہیے انہوں نے فرمایا ایک شرط کے ذریعے جناب علی کرو جے باطل ایڈے اوپر کے آگے نا انہوں تھلے دبان واسطے حق واضح کرنے واسطے بحث کرو ورنہ بحث نہیں کرنی بحث نال تے بندہ گمراہ ہوندا بحث پاسے جانی نہیں چاہیے کہ تواڈے کول بندہ پوچھے انہوں کہنا مینوں پتہ نہیں تے بھائی جے تو گل کرنا میلاد النبی دی کتھے لکھیا ہے او بھائی انہاں نال جا کے بحث کرنی ہے کسی عالم دین نال کر ساڈے کسی سنی دے کسی شیخ الحدیث نال کر مفتی نے مناظر نال کر تے جے میرے نال گل کرنی ہے تے میں تے ایک جواب دینا میلاد النبی ساڈی قسمت وچ سبحان اللہ اس تو بعد گل نہیں کرنی اللہ اکبر ہن میں پھر بھی یہ اہل سنت کی قبلہ صاحب سمجھن حرمت نہیں دلیل ہوندی علت واسطے دلیل نہیں ہوندی قانون ہے جڑے دشنامی دے طلباء بیٹھے انہاں نوں پتہ ہے علت واسطے دلیل نہیں ہے حرمت نہیں دلیل یعنی ایک بندہ کے جائز کام ایک حلال ہے بھی حلال کام واسطے دلیل نہیں تو ہم دلیل قرآن تو کٹ کے دیئے قرآن کے اندر پاک چیزاں کھاؤ پاک پہنو ٹھیک ہے تے جے تو آنا ہے کام حرام ہے نہ جائز ہے تو دلیل تیرا تا حق بندہ ہے دینا یا ساڑھا حق بندہ یہ تو ساڑھی صافی سمجھ اسی تینوں پھر بھی دلیل دینے ہیں ہو سکتا ہے تیری نظر کی حدیث نام گزری ہوگی ہو سکتا ہے بھی قرآن پاک کوئی پڑھنا ہے حدیث پڑھنا ہو سکتا ہے تیرے نظر وچ قرآن کی آیت نہ گزری ہوگی ہو سکتا ہے تینوں سمجھ نہ آئی ہوگی ہو سکتا ہے کہ حدیث پاک نہ آئی ہوگی اسی بیان کر دیں گے اور توجہ فرماؤ اور دیدہ نے من تو فرما دے جانا
میرے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیارے صحابی اور قدر جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل بیت اتحاد فرد نے فرماتے ہیں انہا کان یحدث ذات یوم فی بیتہ وقائی ولادتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوم فیستبشرون یحمدون اللہ ویصلون علیہ الصلاة والسلام فإذا جاء النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکم شفاعتی او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس میرے نبی پاک کے قبر نے سچے چاچا زار بھائی نے میرے نبی پاک کی اہل بیت نسبی دے وچوں یہ عبداللہ ابن عباس نے میری سرکار دے پیارے قبر فرماتے نے میرا گھر بچے بھی بیٹھے نے نوجوان بیٹھے نے بڈھے بیٹھے نے فرماتے نے انہو کانا یحدث ذات یوم فی بیتہ وقائی ولادتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے نے مجمع بیٹھا ہے بچے نوجوان بزرگ رشتہ دار صحابہ کرام اہل بیت اطہار نبی پاک کی ولادت کا شاد اسی ذکر پہ کرنے ہیں ایک ذکر کرنے والا ہے بیان کرنے والا باقی سنن والے نے جنہیں آج میں بیان دیا کرنا تسی سارے جناب سن لیتے ہو انجی میرے نبی پاک کے پیارے کزن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سارے میرے نبی کا ذکر خیر پہ سن نے میری سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ملاد کے مصطفیٰ بیان ہو رہے فرماتے ہیں حضور کا ملاد کا پڑھنے ملاد کا ہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نبی کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے جو ذکر پہ کر دیا قوم فیستبشرون جنہ مجمع لگائی ہو رہا ہے وہ سارے دا سارا مجمع میرے نبی کی ولادت کا ذکر سن کے خوش ہونا پہ جانا پہ خوشیاں پہ منا لے آج جی میں پیا پڑھنا تو جادے دلہ دے کلیجیاں میں ٹھنڈ پہ بھی گئی ایک صحابی بیان پہ کر دے باقی اہل بیت والے میرے نبی کے صحابی سن دے پہنے قوم فیستبشرون نبی کی ولادت کا ذکر سن کے پورا مجمع جھنڈا پہ خوشیاں پہ منا لے ایک دے حدیث کی جو بھی معلوم ہے نبی کی ولادت کا ذکر سن کے جھومنا چاہیے خوشیاں منانا چاہیے پھر صحابی پردے کی پہنے یحمدون اللہ ویصلون علیہ الصلاۃ والسلام نالے پہ اللہ کی حمد بیان پہ کر دینے نالے اپنے نبی کی ذات درود و سلام کے نظرانے پیش پہ کر دینے فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ اتنی پیروں کی عبداللہ ابن عباس فرما دینے نبی تشریف لے کیا جانے جو انگلی کا اشارہ کر کے مجمع کر میرے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکم شفاعتی فرمایا اس میرے ذکر کی وجہ نہ میرے ولادت ذکر کی وجہ نہ میرے ملاد کی وجہ نہ پھر آج تساں ذکر کیتا ہے اس ذکر کی وجہ نہ تو آتے تو میں محمد کی شفاعت حلال ہو گئی بابو کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ انہوں نے لوگ نہیں انشاءاللہ توجہ فرمائیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلت لکم شفاعتی تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا میرے ذکر دی وجہ نال جڑا میری ولادت دا تسی ذکر کر رہے ہو اس ذکر دی وجہ نال تواڈے اوتے میں محمد دی شفاعت حلال ہوں تواڈے واسطے جی تے جڑی آ ذکر پہ کر دیں ذکر کروا رہے نہیں لنگر دا انتظام کیتا او کتھوں جناب مینوں فقیر نو تساں بلایا انہاں انتظام جناب دعوت دیتی مینوں انوائٹ کیتا میں قبول کیتی وعدہ کیتا میں حاضر ہو گیا
وہ سفر کر کے آیا، تسی دور و نزدیک تو جتنے سفر کر کے آئے اپنے حسب توفیق جناب لنگر دے وچ حصہ پایا، حضور دا ذکر کیتا اور جناب سنیا سنایا کہ کیا میرے نبی پاک دا فرمان ساڈے تے نہیں آئے گا؟ حضور انہاں نوں فرماندے پے نے تواڈے اوتے اس ذکر دی وجہ نال جڑی میری ولادت دا ذکر کیتا ہے شفاعت حلال ہو گئی انشاءاللہ یہ سننی ہوے جن دے اوتے مصطفیٰ جان رحمت راضی نے یاد رکھنا ویڈیو ایک میں اور گل کردا خدا دا نام ہے دے واسطے مرنا بے بھی ہے تو بھی مرنا سارے ہیں مرنا کلو نفس ذائقۃ الموت ہر بندے دنیا تو ٹر جانا بندہ جاوے تے عزت دی زندگی ایمان کی جناب بڑی موت ملے کیا کہنے حضور تشریف بیان حضور دے تو نعرے لاندا ہوئے اتنا یاد رکھ وہ میرا مصطفیٰ جان رحمت میرے نبی فرماتے نے یا اللہ میں راضی نہیں ہونا صحابہ اندری آزمہ کیوں نہیں راضی ہونا سارے آئے ہوں گے رضا چاند اور رب تو علی رضا جائے تو پھر بھی آگے میں نہیں راضی ہونا وجہ کی اور ذرا بہت سونے محبوب نے فرمایا اور کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہونا جنہی دیر تک میرا آخری موت کی جنت بھی جنت ہو گیا تیری خاطر میرے نبی یہ آخر تیری خاطر تو ہلے بھی کلمہ طیبہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کڈا سونا قصیدہ بیان کرنا کا توجہ فرماؤ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام بصیری بلکہ امام بصیری قصیدہ بردہ شریف بیچ بھی لکھے ہے اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف اندر نقل فرمایا کوئی اپنے مصطفیٰ جان رحمت جو عیسیٰ ابن مریم آپ کے انکیاں نے کلمہ پڑھنے والے خدا مان لیا خدا دا کئیاں بیٹا مان لیا تو فرمایا عزیر علیہ السلام یہودیاں نے جناب علی عزیر علیہ السلام نے خدا تسلیم کر لیا فرمایا مصطفیٰ خدا نہیں مننا مصطفیٰ خدا نہیں مننا باقی جنہیں چاہو جتھے چاہو جس ٹائم چاہو مصطفیٰ دے ذکر کرو اور آتھو مجمع جو وہ کلے ہوا تو میرا نبی آ بھی کر سکتا ہے میرا نبی لو بھی کر سکتا ہے میرے نبی کو لا بھی اختیار میرے نبی کو لو بھی اختیار میرے حضور کو لا بھی شان میرے حضور کو لو بھی شان اللہ اکبر کبیر تو اس وجہ سے اے فکر اعلیٰ حضرت اپناؤ آج کامیاب بندہ ہوئی خدا کی قسم آج کل بڑے بندے ایسے نہیں کوئی خارجیت وال جا رہے ہیں کوئی ناسبیت وال جا رہے ہیں تھوڑی جی گل ہوئی کوئی صحابہ کی فضیلت بیان کر رہے فٹ ناسبیت فتوے چھاڑ دے جی اہل بیت کی فضیلت بیان کر دیے جی یہ بندہ رافضی ہو گیا اہل بیت کی فضیلت بیان کرن دے نال بندہ رافضی نہیں کدی ہو جاتا نہ صحابہ کی فضیلت بیان کرنا بندہ ناسبی ہوتا ہے جدوں انہاں دی تنقید بندہ کرے جے صحابہ دی کردا ہے تے پھر ناسبی ہوندا ہے جے اہل بیت دی تنقید کرے تے پھر وہ بندہ یہ اہل بیت سنی جڑے نے الحمدللہ نبی پاک دے نال جندی نسبت لگی انہوں اپنی اکھاں دا تارا سمجھ گل میلاد دی پہ کر دیں تیری خاطر رسول آکر میں راضی نہیں ہونا کی کرم کا بتاتا انہاں گانگا سنی راضی ہو جائے گا محبوب آکر میں نہیں راضی ہونا اللہ اکبر کبیرہ تو پھر اللہ حضرت عظیم و برکت امام اہل سنت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان آستانہ یہ بریلی شریف رحمت اللہ تعالی آپ نے بھی لکھی ہویا کہ کلام پڑھ لی مل کے بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم ہے خدا کی مل کے کہہ لو مل کے کہہ لو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم ہے خدا کی رضا خدا کی رضا
آخر کے اندر میں مختصر کر دیا میلاد شریف بیان کر دینا قبلہ نے منو شفت قرآن بھی آگیا شادی میلاد شریف ضرور بیان کرنا حضور کی ولادت کا ذکر ضرور کرے آجے تو میں بیان کرنا چاہنا جناب میرے پیارے نبی کی پیاری مہا سیدہ تجزیبات داہیہ بی بی آمنہ فرمودیاں نے جدو میرا میرے شکم پاک وچ آ جائے میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کر دی تکلیف محسوس نہیں کر دی سیدہ کی محسوس کر دیا وہ فرمودیاں نے میرے وچ بینی بینی مٹی مٹی خوشبو آنی ہے سیدہ مٹی مٹی خوشبو آنی ہے حتیٰ کہ رب کا ربحان کہ جڑا جڑا کھانا بنیاں نبر ڈالے وہ خوشبو کے نیرے نہیں جانی اتھر کے نیرے نہیں جانی میرے نبی کے پیارے دادا جہاں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ جناب میرے نبی کی پیاری ماں بھی کھلا جاتے ہیں آمنے آمنہ منوں تو لگ رہا ہے جنہیں تینوں میرے پتر عبداللہ کو دنیا تو چاہاں کوئی افسوس ہی نہیں کوئی کم ہی نہیں لیکن سیدہ فرمایا گیا نے آنے آنے واللہ نصیب علی منوں سزاد قسمیں جدہ تبدہ قدرت وچ میری جانے جدہ دا میرا لائب میرے شک میں پاک وچ آ گیا ہے یا پی خوشبو نہ دے ہوئے خوشبو آیا دیا نے فرما ہویا نے میں عجیب و غریب منحضر دینیا میں جناب حضرات منو سامنا کرنا پہ ہے حتیٰ کہ کنویں دا جڑا پانی خود بخود بڑا مشہور جا کے پانی جڑا اتنے آ جائے لیکن اتنے میں گل جڑی کر دانا میں نہ پانی آ کے قدمہ میں لگ رہا ہے انہا قریب آ جائے او پانی میں جاندہ سی ایک کوئی ماں عام مان نہیں وہ نبیاں دے سردار پھر سیدہ فرماؤنیاں میں چلنیاں میرے اتے بادل بھی آگے شایا کر دینے شجر و حجر درخت پہاڑ بھی چک چک سلامیاں پیش کر دینے چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اپنی زبان جب بنا دینے گیت گانے اور جو بھی آتے آنے لیکن وہ مبار پہ پیش کر دیتے ہیں حضیرہ نے من توجہ فرما دے جانا جناب میرے نبی کی پیاری ماں سجدہ تجدہ طاہرہ فرمودیاں نے پورے 9 مہینے مختلف انبیاء میرے قرآن میرے نبی رسول تشریف لے کیا میرے منہ مبارکہ دے میرے آخر کار او ویلا بھی آ گیا جدو میرا لال دنیا بھی آنے والے میں 4 لمحے لمحے قدوانیاں اور دامنیاں میں جدو ہونا دیا چہرے نوینیاں میں گھبرا جانیاں لمحے لمحے قدریں اچانک میں پوچھنی ہے بی بی تسی کون ہو منوں جواب نہیں مل رہا میں 2 بار پھر پوچھنی ہے بی بی تسی کون ہو منوں پھر جواب نہیں مل رہا 3 بار پوچھنی ہے خاموشی پھر تھوڑی دیر بعد ابھی بورت ود کیا نہیں اے سیدہ پریشان نہ ہو میں آدم دی بی بی حضرہ چارے جنت وچوں تیرے لال دیاں دائیاں بن کے چارے جنت وچوں تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آیاں جناب سیدہ فرمودیاں نے پھر میرے دل وچ گھبراہٹ ہوئی تھوڑی جی گھبراہٹ محسوس کرنی ہے اچانک کی کوئی رک گئی انہیں میں نے شربت کا پیالہ پیش کیا جڑا دودھ نالو زیادہ سفید تو شہد نالو زیادہ مٹھا فرمودیاں نے میں جدو پی لینی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے فرق کی کبھاد کے میرے شکل میں مبارک ہوتے ہاتھ پھیر دیا نے کہ میں کی دینی خراج منی نہور میرے جب نور خارج ہو جائے
مشرق بھی دیکھ لینی مغرب بھی دیکھ لینی شام دے محلات بھی تک لینی پھر آؤ میں سین سے حلبیہ جو گل کرنا چاہا پڑھو سین سے حلبیہ پڑھو معارج النبوہ پڑھو شادی مدارج النبوہ پڑھو جناب شواہد النبوہ انہاں ساریاں کتابیں اندر گل موجود ہے سیرتیاں کتابیں اندر لکھیے جب میرے نبی پاک بھی وہاں آخر مہدیاں نے ولادت ہوگی مشرق بھی روشن مغرب بھی روشن شام سے محلات بھی روشن پھر مہدیاں نے میں قید وچ آواز سننی اے سیدہ آمینہ تیرا لال اس لال راج 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 کے بے اسی تینوں منع نہیں کرے پر جس کمرے وچ تیرا لال اس کمرے دے تیرا والدینوں کنا کنا نہیں بند کر دے کیونکہ سچا یا سمانا دے فرشتے تیرے لال چہرے دا دیدار کرنے واسطے آندے ایک بلکہ یہ تو چلو یہ تو ساری منتے نا ایک دوسری گل ہو سکتا دوسری پارٹی کا بندہ بیٹھا ہے وہ بھی میرے نبی کا امتی ہے تو اس وجہ تو بھائی میں وہ بھی حوالہ پیش کر دینا میرے کو اس ٹائم اسکرین شاٹ میں لے کے آیا جناب تصویراں کھینچ کے اکرام محمدی تفسیر کیڑی تھی اکرام یہ پنجابی زبان سے لکھی ہے کہ مولوی عبدالستار ہے سارا سننا بھی نہیں اہل حدیث ہے لکھی ہے میں جناب تصویراں لے کے آیا اکرام محمدی انہیں تفسیر میں پتہ بھی لکھی ہے حضور دی شان بیان پہ کرتے ایک ہی دعا میں اسی تے آنے میرا نبی تے پہلے بھی نبی سی دنیا تے یہ تے 40 سال دی گل پہ کرتے ہیں 40 سالاں بعد معاذ نبوت ملی ساڈا کیتا کہ حضور روز ازل تو ہی نبی سبحان اللہ اودو ہی نبی آ حضور کو پوچھا گیا اللہ نے ہر چیز سے پہلے کیوں پیدا کیتا فرمایا ہر چیز سے پہلے اللہ پاک نے میرے نور کو پیدا فرمایا حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی سن جدو آدم مٹی تے پانی دے درمیان میں اس وقت بھی نبی سن فرمایا جس وقت آدم علیہ السلام مضبوط تے جسم دے درمیان سبحان اللہ مولوی عبدالستار جی اہل حدیث کا دوست پتہ کی کہ وہ جا کے جو شہیدہ علیمہ شادی ہے میرے محبوب کو لین واسطے آئی ہے نا حضرت بی بی علیمہ آپ سرکاراں نے حضور پاک کو لین واسطے دعائیاں تو حضور پاک کو چاند رکھیں قبلہ شادی گل بڑی سننا ہے وہ شاہ کے حضور کے لب ملے میری سرکار نے فرمایا ہونا پٹھا پہ بولنا تو تساں اونچا بولنا ہے گل سن لو پہلا میرے نبی پاک نو چاند لگیاں حلیمہ تو شادیہ مولوی عبدالستار اہل حدیث لکھتے ہیں اپنی تفسیر اکرام محمدی اندر اور صاحب کیا سرکاراں دے لب ملے کہ میری سرکار نے فرمایا حلیمہ چانا بعد وچ پہلے میں محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان سے ہو سبحان اللہ گل سمجھ نہیں آئی ہے سبحان اللہ ایک ہی دعا نے 40 سالاں بعد دو گل ٹھیک ہے سبحان اللہ تہاڈی سٹیج والی بھی تے بندی ہے سبحان اللہ سمجھ کے دار اللہ آپ کی محبت اللہ پاک تو سلامت رکھ کے بڑی خوشی ہوئی بڑے چاہ والے ہو اللہ پاک تو جزائے خیر عطا فرمائے کہ سیدہ علیمہ شادیہ اعلیٰ واقعہ مولوی عبدالستار اکرامی محمدی اندر نقل فرما رہے لکھتا پہ کسی نے پھر بھی ادب نہ بولنے ہم رسول کا کلمہ پڑھے لیکن اس وجہ تو مہربانی علی بھی ہے تو سب دی اینک قدارو مسلک نو چھڈو کہ دے آؤ وہ مسلک اختیار کر وہ جماعت جڑی میرے نبی علی جماعت ہے وہ حضور دی حدیث میں لفظ نہیں اہل سنت و جماعت سبحان اللہ یہ حضور دی جماعت کیڑی سی صحابہ دی صحابہ میرے نبی کی جماعت اس وجہ تو علی بھی ٹائم ہے وہ کام کرو جڑا صحابہ نے کیتا وہ کام کرو جڑا اہل بیت نے کیتا ہاں یہ عقیدہ یا اہل سنت خراب سچا ساڈے عملاں چ کاٹا وادا ہو سکدا ہے خدا دی قسمیں ساڈے جناب علی عقیدے وچ کاٹا وادا کوئی نہیں سبحان اللہ تے نہ ہی کمی ایک کھرا کیتا کہ اج جے اس بندے نوں تسی کٹر سنی سمجھنا ہوے یہ میری گل یاد رکھیا جڑا بندہ فکری اعلی حضرت سمجھدا ہو اس بندے نوں سنی سمجھ جائے دوجا بندہ کٹر سنی نہیں ہوے ہن بڑیاں بھیڈاں تے رنگیلیاں بکریاں جڑیاں جنہاں دے رنگ لگے نے یہ بڑیاں جناب علی اہل سنت لگیاں پھردیاں لیکن پکا پیڈا سنی ہوئی ہے جڑا فکری اعلی حضرت لگے اللہ اکبر یہ میرے محبوب دی شان بالکل چھوٹے جی کلمہ حضرت سیدہ آمنہ فرماندی نے نبی پاک دنیا تے آئے نے میرا لال دنیا تے آئے مشرق بھی ایک مغرب بھی ہوتا حتیٰ کہ شام میں کتھے مکہ تے کتھے شام میں مدینہ
جناب جدو جڑے گئے ہو بیت اللہ اللہ پاک صاحب نے بار بار بادہ بادری نصیب فرمائے بیت اللہ کا طواف کرو نا تے طواف کرن تو بعد صفا تو مروہ تو اگے جو دروازے تو باہر نکلو گے نا تے لیٹریناں نے حمام ہے اوتھے وہ حمام آندے نے لیٹریناں نے وہ ابو جہل دا کدی گھر ہوندا سی جتھے ابو جہل دا گھر ہے نا اوتھے لیٹریناں اج بنے وہ تو تھوڑا جہا ہٹواں پاویں سجے ہو جاؤ تو پاویں کھبے ہو جاؤ سامنے نظر ماریا جی ایک مکتبہ نظر آئے گا ان کا نام مکہ المکرمہ وہ میرے نبی پاک دی جائے گا تو نشانی دا سی تھی مروہ تو نکلنا وہ حمام جتنے ابو جہل کا گھر لیٹرین نہ بنے پاویں تھوڑا سجے ہو جائے پاویں کھبے ہو جائے وہ تھوڑا جہا سائڈ تو ہٹ کے دیکھا جی سامنے مکتبہ نظر آئے گا مکہ المکرمہ اس جگہ تے اور میرے تے قبلہ شیخ فرماندے نے جنہاں نے زیاد قرآن کا سرٹیفکیٹ جاری کیتا وہ میرے شیخ نے انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ حضور قبلہ نور المجتبی صاحب اپنے شیخ کے نال جناب گیا عمرہ شریف تھی اتھے آپ نے بتانا کیا علماء فرماندے نے جتھے حضور دی ولادت ہوئی نا ہلے بھی اس جگہ تو خوشبو آندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے سیدہ پاک تک رہی ہیں تو لال ہوئے کہ فرشتے آنے نے غیب چو بات ہے بیٹھی جا لیکن ایسا منع نہیں کرتے کیونکہ توڑا لال ہے لیکن جس کمرے جو توڑا لال ہے اس کمرے سے 3 دنوں دروازے نے بند کر دو کیونکہ 7 آسمانہ دے فرشتے آمنہ تیرے لال دے چیرے کا دیدار کرنا دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے جنہ میں واز کیتا ہے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اور ماضی اندر کوئی غلطی ہوئے خطائی ہو گئی ہوئے جانے انجانے کولن کفر سازہ ہو گیا ہوئے تو فیلن کوئی ایسی غلطی جب اللہ پاک نے ناپسند ہے سارے دعا کرو اللہ پاک اسی سارے اس بارگاہ ربوبیت رجوع کرنے ہیں اللہ پاک دا